بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فہیم احمد۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں حالیہ آئینی ترامیم کے نام پر ہونے والے سیاسی ڈرامے کی، جس نے ملک کی جمہوریت پر سیاہ دھبا لگا دیا ہے۔ اس پورے معاملے میں 3 بڑے فریق شامل تھے: حکومت، مولانا فضل الرحمان، تحریک انصاف کی مخصوص قیادت۔ آج ہم ان تینوں کی جو منافقت ہے اس کو بے نقاب کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے یہ سب اپنے کردار ادا کرتے ہوئے پورے نظام کو داغدار کرنے میں ملوث ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ بڑے واضح انداز میں سمجھ لیں کہ یہ جو ترامیم ہے، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ مجھے اور آپ کو فوری طور پر انصاف ملنے لگے گا، عام لوگوں کے کیسز کے فیصلے جلدی ہونے لگیں گے اور ملک میں نظام میں انصاف ہے وہ بہتر ہو جائے گا، بلکہ یہ صرف اس لیے تھیں کہ ان سیاسی جماعتوں کو عدلیہ پر پریشر ڈالنے اور ان کو کنٹرول میں رکھنے کی طاقت مل جائے گی۔ لیکن اگر ان ترامیم کو سائڈ پر رکھ کر اس کے طریقہ کار پر ہی بات کر لیں جس کے تحت یہ ترامیم پاس کروائی گئی ہیں، تو یہ عمل خود ہی بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے اور جمہوریت کے منہ پر کالک ملنے کے مترادف ہے۔ سب سے پہلے حکومت کے کردار کو دیکھتے ہیں، جس میں خاص طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی شامل ہے۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا جو کچھ ہوا اسے آپ جمہوریت کہتے ہیں؟ یہ عمل کیسے اس جبر سے مختلف ہے جس پر آپ ہمیشہ اعتراضات کرتے تھے؟ نواز شریف اور زرداری صاحب ہمیشہ زور زبردستی کی قانون سازی کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا کہ بندے اٹھا کر قانون پاس کروا دیا جاتا ہے، لیکن اس بار خود ہی وہ کام انہوں نے کیا۔ تو آج کس منہ سے عوام میں وہ اس کا دفاع کریں؟ یہ حکومت اصولوں کی دہائی دیتی ہے، لیکن جب موقع آتا ہے تو اپنے ہی اصول بدل لیتی ہے۔ بلاول بھٹو جیسے جو نئے سیاستدان ہیں جنہوں نے اس نظام کی اصلاح کرنے کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے بھی اس موقع پر سیاسی اصولوں کی معذرت سے دھجیاں اڑائی ہیں۔ بلاول بھٹو نے اپنی سیاست کی شروعات ہی کی ہے، لیکن انہوں نے ابھی سے داغدار کرنا شروع کر دیا اپنی سیاست کو۔ انہوں نے اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو کی طرح اصولوں کی بات کی، لیکن عملاً انہوں نے وہی کیا جو ان کے نانا کیا کرتے تھے، طاقت میں آنے کے لیے ہر اصول کو قربان کر دیا۔ ایک جانب وہ نظریات اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف انہوں نے جمہوریت کا منہ کالا کیا ہے۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب وہ جو لوگ تھے جو آپ کے نانا کے دور میں تھے، وہ ذرا سادہ تھے، جو آپ کے نانا کے ایوب خان اور اسکندر مرزا سے محبت کو اگنور کر دیتے تھے۔ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے، وہ سب کچھ اچھی طرح جانتی ہے۔ یہ نسل جو ہے یہ منافقت کو اچھی طرح سمجھتی ہے، اور آپ بھی اس نسل کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس حکومت کا کہ یہ کہنے کو بہت جمہوری ہے، لیکن محسن نقوی اور فیصل واوڈا جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں یہ جرگ مال بنے ہوئے ہیں۔ فیصل واوڈا نے کس غرور میں کہا کہ ابھی تو ڈگی کھولے بغیر ہی کام ہو گیا، ابھی تو ڈگی میں بھی بہت سارے پرندے ہیں جنہیں آزاد کرنا ہے، یعنی وہ وفاداریاں تبدیل کروانے پر فخر کر رہے تھے، جو چیز باعث شرم ہے اس پہ فخر کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ سب پلان کا حصہ تھا، پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہے ہیں، اسے ایک دانشمندانہ سیاستدان لیڈ کریں گے۔ یہ واضح اعلان ہے کہ ان کے لیے عوام کا مینڈیٹ جوتے کی نوک پر ہے۔ لیکن واوڈا صاحب، جو آپ لوگوں نے حکومت گرا کر، نشان چھین کر، جیل میں بند کر کے بھی حاصل نہیں کیا، وہ اس طرح کی حرکتوں سے بھی وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ ان حرکتوں سے عوام کو مزید متنفر کر رہے ہیں اپنے خلاف، اور یہ زیادہ عرصے تک چل نہیں سکے گا۔ وہ آتے ہیں دوسرے فریق کی جانب، یعنی مولانا فضل الرحمان۔ مولانا نے اس پورے معاملے میں بہت ہوشیاری سے سیاسی کھیل کھیلا ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی خوش رکھا، حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے اصولی موقف کہہ سکتے ہیں؟ مولانا کو اچھی طرح معلوم تھا کہ پی ٹی آئی کے اراکین کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، وہ اپنے اصولوں کے بجائے کسی اور وجہ سے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر مولانا واقعی اصولوں پر قائم ہوتے جیسا کہ ان کی جماعت اور وہ خود دعویٰ کرتے ہیں، تو انہیں اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے موڑ دیا اور وہی کیا جو ان کے حق میں تھا۔ تو اب ہم کیسے مانیں کہ مولانا فضل الرحمان اصول پرست ہیں؟ جب ضمیر تبدیل کروائے جا رہے تھے اس وقت انہوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اس سارے عمل کو بغیر کسی مزاحمت کے قبول کر لیا کیوں؟ اب بات کرتے ہیں تیسرے فریق کی، یعنی پی ٹی آئی کی مخصوص قیادت کی۔ یہ کہنا بہت افسوسناک ہے کہ پی ٹی آئی سے اس پورے معاملے میں جس مزاحمت کی توقع کی جا رہی تھی وہ نہیں کی انہوں نے۔ ان کا دعویٰ تو تھا کہ وہ عمران خان اور اس کے نظریے پر کھڑے ہیں، لیکن عملاً انہوں نے وہ اقدامات نہیں کیے جو اس دعوے کو ثابت کر سکیں۔ تقریریں کر لینا، بڑکے مار لینا یہ آسان ہے، لیکن عملی طور پر کچھ کرنا مشکل ہے۔ پارلیمنٹ میں تقریریں تو بہت کی گئیں، لیکن جب وقت آیا اس بل کے خلاف مزاحمت کرنے کا تو کسی نے وہ عملی قدم نہیں اٹھایا جس کی ضرورت تھی۔ پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان جیل میں، ان کا خاندان جیل میں، ہزاروں کارکن جیل میں، اور پھر بھی پی ٹی آئی کی قیادت اس طرح ایکٹ کر رہی ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ بہت افسوسناک ہے
کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ موقع پرست جو عناصر ہیں صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں اور عمران خان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے پارٹی کو شدید نقصان ہو رہا ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا جب ان کو الیکٹ کرنے والے ہی ان کا احتساب کریں۔ اچھا، اب آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ حل کیا ہے موجودہ صورتحال سے نکلنے کا۔ دیکھیں، پہلے تو سمجھیں، اس پورے معاملے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ موجودہ سیاسی قیادت، چاہے وہ حکومت ہو، مولانا فضل الرحمان ہو یا پی ٹی آئی کی مخصوص قیادت جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ سب ایک ہی سکے کے مختلف رخ ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اصولوں پر قائم نہیں رہا اور نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ سب اپنے اپنے مفادات کے لیے اصولوں کی قربانی دے رہے ہیں اور ملک کے سیاسی نظام کو داغدار کر رہے ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، ان سیاسی جماعتوں بشمول پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو بھول جائیں۔ یہ لوگ نظام میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اگر آپ کو واقعی پاکستان اور پاکستانی عوام کا درد ہے تو پھر خود کچھ کرنا ہوگا۔ اس ملک کے لیے آپ کو خود آگے بڑھ کر جدوجہد کرنی ہوگی۔ صرف عوامی شعور اور عملی اقدام ہی اس ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں۔ اس ملک کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔